کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہیں، کچھ ڈسپلن آتے ہیں، اور جو بندہ مائک لے کے اپنے چینل کا سوشل ایشوز کو اجاگر کرے وہ بھی ہمارا ممبر ہوگا۔ لیکن برائی پہ مبنی کچھ چیزیں جو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لاہور میں اکثر ایسا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ثقافت کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال صاحب سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے اور اس نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، اور اس کی تھوڑی سے التماس ہے کہ یہ وضاحت کر دیں کہ اس کا منشور کیا اور کس نے کیا مقاصد حاصل کیے۔ علیہ السلام جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس کے آلریڈی ممبر ہیں، جیسا کہ 96 میں تنظیم بنی۔ یہ تمام جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، مختصر سا شاہ صاحب منشور دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اب دوبارہ اس کو ہم نے فعال کیا ہے، پہلے بھی ہم نے اپنے منشور پہ عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے تمام صحافی بھائی بہنیں ہمارے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پہلی بات ہے ممبرشپ آپ کر رہے ہیں جو انتہائی میچور لوگ ہیں، جو کہ ابو 40 زیادہ اس میں جرنلسٹ موجود ہیں۔ یوٹیوب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں اکثر ہمارے صحافی جو ہیں ایک روٹین بن چکی ریٹنگ کے حوالے سے پاکستان میں۔ اس کا ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ثقافت اور صحافت دشمن کے خلاف الکار، یہ ہمارا موٹو ہے، سلوگن ہے کہ جو لوگ زر صحافت کرنے والے، بلیک میل کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں، اپنی صفوں میں جو موجود ہے۔ دوسری بات کہ جو ہماری ثقافت ہے، ہماری ثقافت ہے، مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہیں، کچھ ڈسپلن آتے ہیں، پردہ، حیا، رواداری ہے۔ پنجاب کی پاس میں ثقافت ہے کہ ہم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ میں رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ پریکٹس بن چکی ہے، کوئی بھی کسی خاتون کے ساتھ مس ایپ ہوتا ہے تو اس کے آگے لوگ مائک لے کے جاتے ہیں، کہیں بھی مجبوری بن بھی جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمیں انصاف مل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں، تو ان کی کئی کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے مرکزین کے جو لوگ تھے، کسی نے بھی آج تک کسی کی بیٹی غلطی کر کے چلی جائے کچھ بھی، ہم نے خبر بریک نہیں کی آج تک۔ اور اس وقت میں اب دوبارہ میں اس کو فعال کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ کچھ واقعات ہوئے، ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، میری ذات کے ساتھ، ایک اور دوست کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر صاحب نے لالا مسلم میں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، میں کسی سے میرا کوئی کسی کی شکوہ نہیں ہے کسی سے، کہ مجھ سے کسی نے کسی معاملے میں بتا مانگا، میں نے اپنی صحافتی اسی منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا، کیوں اس میں خاتون شامل تھی۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، میں نہیں دیتا کوئی خاتون کورٹ میں جائے یا کسی کا سطح مقابلہ کرے۔ دوسری بات، یہ ریسنٹ ایک ہاسپٹل ہے ہمارے یہاں، بٹی شہید ہاسپٹل، یہاں پہ کچھ معاملات ہوئے جو کہ کرسا سے ہمارے پاس ہے، یہاں پر بھی ہم نے اپنی ثقافت کو مد نظر رکھا ہے۔ آج کی ڈیٹ تک ہم نے پردہ رکھا ہے، نیکسٹ بھی رکھیں گے، اور یہ معاملہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس طرح حل کریں گے، اس طرح سالو کریں گے، کسی کی پگڑی بھی نہ اچھلے، اور یہ اوورآل پورے پنجاب کا معاملہ ہے، اور چیف منسٹر صاحب اس معاملے کو حل کریں، چاہے جائے کہ ویوز لیں یا کسی کی عزت کو اچھالیں۔ باقی منشور کی جو بات ہے، ہمارے جو رکنیت سازی کے حوالے سے ہر وہ بندہ صحافی ہے، ویسے صحافت ہماری سنبھال میں ضم ہو چکی ہے، کسی ٹی وی چینل کا نمائندہ ہے، شاہ صاحب کسی اخبار کا نمائندہ ہے، ایکٹیو، اس کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد رائٹر، جو کہ جیسے ہمارے میں فیصل صاحب ہیں، ڈاکٹر مانیش شاہ صاحب ہیں، اور کافی دوست ہیں، میجر باسط صاحب ہیں، جو بہت اچھے اینالسٹ ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں۔ اس کے بعد جو علم کا سمندر ہے، آپ ہیں، آپ ایک ریٹائرڈ آرمی پرسن ہیں، آپ ڈپٹی ڈی او کالجز رہے ہیں، اور آپ ایک انٹرنیشنل افیئرز پہ، نیشنل افیئرز پہ بہت اچھے اینالسٹ ہیں۔ پروفیسر ریاض صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ زمیندارہ کالج کے شعبہ تاریخ کے، لا کے، سیاست کے انچارج رہے ہیں، صدر رہے ہیں شعبہ کے، اس کے بعد ڈی او کالجز رہے ہیں، اور بہترین اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ۔ پھر سید قاسم شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ،
جو کہ ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں دینی، لیکن پچھلے دنوں جب سیلاب آیا ہے انتہائی دلیری سے، انتہائی بہادری سے ان علاقہ کے مسائل کے اجاگر کیے ہیں. اول الحمدللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے. اور ریپڈ نیوز جو ہے ہمارا، میں اس کا ریجنل انچارج، اس کے بھی علاوہ سے وہ بیورو چیف ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ ڈسٹرکٹ گجرات، ریجن گجرات میں پاکستان کی مرفت نہیں. جو لوگ یوٹیوب پہ اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، مختلف چینلز پہ جو آتے ہیں، یوٹیوب چینل بے شک جس کے ساتھ نیوز اٹیچ ہے یا کوئی تجزیہ اٹیچ ہے یا سوشل ایشوز کو جو اٹھاتے ہیں، اگر اس کا فیس بک پیج بھی ہے جس میں سوشل ایشوز کو بندہ اٹھاتا ہے، وہ بھی ہماری نظر میں جرنلسٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا رکن ہوگا. اور جو بندہ مائک لے کے اپنے چینل کا سوشل ایشوز کو اجاگر کرے وہ بھی ہمارا ممبر ہوگا. لیکن برائی پہ مبنی کچھ چیزیں جو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لاہور میں اکثر ایسا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ثقافت کی طرف آئیں. میں نے ثقافت پہ کام شروع کیا ہوا ہے تقریباً 2020 سے. الحمدللہ پورے پاکستان کے جو سرپنچ ہیں دیہات کے مجھے جانتے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنی ثقافت کو یا میرے کسی ساتھی نے ڈیمیج نہیں کیا. اور اب میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہو. شاہ صاحب، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جن کے ساتھ کچھ ایسے کھلواڑ ہوتے ہیں، 90% کیس شاہ صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے کہ 90% کیس وہ جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، وہ لوگ چھپا جاتے ہیں. 90% کیس جو ہے وہ لوگ لے کے نہیں جاتے کہیں پہ، کیونکہ عزت اچھلے گی. جو بندہ کمزور ہے اوپر الٹا اس کو اوپر بلیم لگتا ہے. اور ابھی ہمارے پاس 3 سے 4 مسائل ہیں شاہ صاحب، جہاں پہ چادر اور 4 دیواریں کا تقدس پامال کیا گیا ہے. ہم نے صبر کیا ہوا ہے، وکٹمز کے پروف ہمارے پاس ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو سب سے پہلے ان واقعات کی شفافیت کو بتاتے ہوئے ان واقعات کو ایسے ہم لوگ سالو کریں کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ نوٹس ہی نہ لے، وہ تبدیلی بھی لائے. تو مقصد یہ ہے، اوورآل میں اس کو شارٹ کروں گا. تفصیلی منشور ہمارا پرنٹ بھی ہے، اس کے بعد آگے بھی منشور دے رہے ہیں. تو ناظرینوں میں صحافی بہنوں بھائیوں یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے بھی ہے، ہر بندہ ہماری تنظیم کا رکن بن سکتا ہے. موسٹ ویلکم. کہ جو بندہ کوئی بلاگ اپلوڈ کرتا ہے، جو بندہ سوشل ایشوز پہ آواز اٹھا رہا ہے، جو بندہ اپنی ثقافت کو پروموٹ کر رہا ہے، اور جو بندہ کسی بھی نیوز پیپر سے اٹیچ ہے، کسی چینل سے اٹیچ ہے، سب ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم نے کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ جب ہم کسی دفتر میں جائیں کسی کا مسئلہ لے کے، تو دفتر والے ہمیں دیکھ کے خوش ہو کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جس کے اوپر سوسائٹی میں کوئی کرپشن کا، کوئی بلیک میلنگ کا کیس ہو. ان کی بات ہم نے سننی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹی کو یہ پیغام دیتے ہیں، کوئی ہمارے پاس مسئلہ لے کے آئے، ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. ہم اس مسئلے کو انتظامیہ تک، متعلقہ اداروں تک پہنچا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہمیں مل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شارلی مشہور. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا تفصیل سے آپ نے منشور بیان کیا ہے، اور وہ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سماجی انصاف کے لیے اس تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر صحیح معنوں میں اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ہم کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں صحافت کی بھی عزت ہوگی اور ملک کی ترقی اور سماج کی ترقی میں اس کا بنیادی کردار ہوگا. بہت خوشی ہوئی ہے. تو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ستار العیوب، وہ ایبوں پر پردہ ڈالے والا. تو اگر مسئلہ بھی حل ہو جائے، پردہ داری بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہم مائک لے کر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس سماجی ایک ایشو کو، اس برائی کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اس خاندان کی جو ہے وہ عزت جو ہے نا وہ کیسا پشتوں تک جو ہے نا وہ 7 نسلیں برباد ہو جاتی، برباد ہو جاتی. انصاف بھی نہیں ملتا. تو یہ پردہ داری سے، قانونی طریقے سے اور صحیح اس کی اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ایک بہت مثبت تبدیلی آئے گی. جی بہت شاہ صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین انشاءاللہ ہمارا مشن جاری رہے گا، تنقید بھی ہم پہ ہوگی، اور تمری تنقید کے لیے ہم لوگ اپنے منشور کو شفاف مزید بنانے کے لیے ہم ہر وقت انتظار میں رہیں گے کہ مثبت تنقید ہمارے اوپر کو کرے، کمنٹ میں میسج مشورہ کو دے. ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.
اللہ حافظ.